ناظرین، آج بات کرتے ہیں 2 بار جنت خریدنے والے صحابی کی۔ جی ہاں، یہ کون سی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا 2 بار جنت کو خریدا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار بیر روما، ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور دوسری بار جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا جنت خرید لی۔ یہ عظیم صحابی کون ہیں، ضرور ان کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر بات کرتے ہیں اس عظیم واقعے کی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور اعلان کرتے ہیں کہ حضور 100 اونٹ بما سامان میں اپنی طرف سے راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ اعلان کر کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی۔ یہ سردار الاسخیاء، ایک عظیم شخصیت، ایک بار پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے حضور 200 اونٹ بما سامان میری طرف سے۔ پھر بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار جب مسلمانوں کو ترغیب ارشاد فرمائی، یہ پھر کھڑے ہو گئے، جذبہ سخاوت پھر جوش مارنے لگا، عرض کرتے حضور 300 اونٹ بما سامان میری طرف سے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور 2 بار یہ ارشاد فرمایا ان کے بارے میں کہ آج سے یہ جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے آج کس عظیم ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ذو النورین، سردار الاسخیاء، سخیوں کے بھی جو امام ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کیا کمال کی ہستی ہیں، راہ خدا میں کس طرح دل کھول کر خرچ کرتے تھے کہ آج بھی سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے۔ کیا خوب کہا شاعر نے ان کے بارے میں، امام الاسخیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا، نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ 18 ذوالحجۃ الحرام جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 35 صدی ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے۔ ایک اور لقب آپ کا بڑا مشہور ہے اور وہ ذو النورین ہے، یعنی 2 نور والے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئیں۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ بہت مالدار ہونے کے باوجود سادگی کے پیکر ہیں، خوف خدا کا منبع ہیں، اور آپ کی سادگی کا عالم اور آپ کی حیا کا عالم یہ ہے کہ آج بھی جب اس کے بارے میں پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے فرامین ملتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ مسلمانوں کے کیسے خیر خواہ، کس طرح اپنے خزانے کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کیا کرتے۔ کیا شاندار ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا ناظرین، اور مدینہ منورہ میں قحط جیسی کیفیت ہو گئی، کھانے پینے کی کمی ہو گئی تھی۔ اہل مدینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو، کہا حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، شام تک کوئی صورتحال بن جائے گی۔ اور پھر کیا ہوا، شام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 100 اونٹ بما غلے کے یعنی اناج کے لدے ہوئے 100 اونٹ، یعنی آج کے دور میں آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ جس طرح آج کسی کے پاس 100 ٹرک اناج آ جائے اور پورے شہر میں دانہ بھی نہ ہو تو اس اناج کی کتنی ویلیو ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کے پاس یہ مال ان کا آ گیا۔ اہل مدینہ، مدینے کے تاجر جو ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ سامان ہمیں بیچ دیجئے، ہم مدینے کے مارکیٹس میں بیچیں گے تاکہ لوگ اناج خریدیں اور اپنا جو کھانے پینے کا معاملہ ہے وہ آسانی سے حل کریں۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ مجھے اس وقت تم اس کی کیا قیمت دو گے؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ایسا کیجئے 10 کی چیز 12 میں ہمیں دے دیجئے، یعنی گویا 20% آپ کو نفع کی آفر کی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا حضور آپ 10 کے 13 لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ 10 کے 14 لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اہل مدینہ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں کہ آپ سارے تاجران وہی موجود تھے۔ کہا حضور ہم سے زیادہ آپ کو کون آفر کر رہا ہے؟ جتنے مدینے کے اناج اور غلے کے تاجر ہیں وہ تو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے، کوئی ہے جو تم میں سے مجھے اس سے زیادہ دے؟ کہا حضور اتنا تو ہم نہیں دے سکتے۔ فرمایا میرا رب مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے۔ اور آپ نے پھر
فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے یہ 100 کے 100 اونٹ بما ساز و سامان اہل مدینہ پر خیرات کر دیے، اور آپ نے وہ تمام سامان جو ہے وہ فری آف چارج جو ہے فری آف کاسٹ مدینہ منورہ میں تقسیم کروا دیا۔ بزنس مائنڈ تو یہ کہتا ہے یہ تو شاندار موقع تھا پیسے کمانے کا، یہ تو رائٹ ٹائم تھا، مناپلی تھی حضرت عثمان غنی کی، کسی کے پاس اناج نہیں تھا، آپ کے پاس تھا، جیسا چاہتے ویسا مال کماتے، مگر انہوں نے گویا اللہ سے تجارت کی اور سبحان اللہ کیا شاندار مرتبہ پایا۔ آج میرے تاجروں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ جو حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، کون سا مسلمان ہے جو صحابہ کرام سے اور خاص طور پہ حضرت عثمان غنی سے محبت نہ کرتا ہو؟ لیکن آج لوگ کہتے ہیں موقع ملا ہے آج پیسے کمانے کا، لوگوں کی مجبوری سے بعض اوقات فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں اور دوائیوں کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اناج کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ چند روپے چند پیسے تو کما لیں گے، لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کہیں ایسا نہ ہو ہم وہ برکتیں حاصل نہ کر پائیں۔ تو ہمیں ہر وقت صرف پیسے کمانے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ صرف کووڈ کے زمانے کو دیکھ لیجئے نا، کچھ لوگوں نے اناج مہنگا کیا، کچھ لوگوں نے دوائیں مہنگی کی، کچھ لوگوں نے ماسک اور سینیٹائزر مہنگے کیے اور پیسے بنائے، مگر اسی دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہی مہنگی چیزیں خرید کر مسلمانوں میں فری تقسیم کر کے اللہ کی رحمت سے نیکیاں کمائیں۔ یہ سوچ ملتی ہے ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے۔ اللہ کریم تربت سیدنا عثمان غنی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی، عثمان